بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وہ ساری چیزیں اور وہ ساری باتیں جو ایک طالب علم کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، وہ کچھ باتیں ہفتے کی اس مجلس میں آپ ساتھیوں سے کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس دنیا میں اور سیکھنے کی عمر میں انسان کی رہنمائی ہوتی رہے اور انسان کو سمجھانے والا، توجہ دلانے والا، صحیح غلط کی پہچان کرانے والا اس کے سر پر موجود ہو۔ چونکہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ ہر بچے کو، ہر طالب علم کو ایک بوجھ لگتا ہے کہ جی مجھ پر روک ٹوک کیوں ہے، والدین بھی مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، استاذ بھی مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، صبح مجھے وقت پر نہ اٹھنے پر بھی سننی پڑتی ہے، سبق صحیح یاد نہ کرنے پر بھی سننی پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو آج شاید سمجھ میں نہ آئے، لیکن یقین کریں کہ کچھ سالوں کے بعد آپ کو احساس ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ آپ کے اساتذہ اور آپ کے والدین آپ کے کتنے بڑے خیر خواہ تھے، کتنے بڑے آپ کے مخلص تھے، جنہوں نے آپ کو اس راستے پر ڈال دیا کہ جس راستے پر چلنے کی وجہ سے آپ کسی بھی قسم کی بے عزتی سے، تکلیف سے، شرمندگی سے، پریشانی سے محفوظ ہو گئے۔ ورنہ یقین کریں یہ عمر جس سے آپ گزر رہے ہیں، یہ 7-8 سال سے لے کر 17-18 سال تک کی یہ جو قیمتی عمر ہے، یہ جو زندگی کے 10-12 سال ہے، اگر اس کو طالب علم ضائع کر دے اور اس کو برباد کر دے اور اس کو بڑوں کی روک ٹوک، تنبیہ، ڈانٹ بری لگے، تو بہت جلد اللہ پاک اس کو دکھا دیتے ہیں کہ اس کو پھر بہت سو کی سننی پڑتی ہے۔ والدین کی ڈانٹ کو برا سمجھنے والا باہر نکل کر 50 لوگوں کی ڈانٹ سنتا ہے،
استاذ کی بات کو، تنبیہ کو، ڈانٹ کو برا سمجھنے والا باہر نکل کر سینکڑوں لوگوں کی باتوں کو سن کر بے عزتی محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اور دیکھیں میرے طلبہ عزیز، چاہے وہ حفظ و ناظرہ کے ہیں یا ہمارے شعبہ اسکول کے ہیں، دیکھیں میں آپ سے ایک بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں تمام ساتھی، کچھ چیزیں اس دنیا میں انسان کو برا کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ ہمیں اچھا کر دیتی ہے۔ بات کو سمجھیں، کچھ چیزیں اس دنیا میں انسان کو برا کر دیتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بری لگتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہمیں اچھا کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ماں باپ اور استاذ، پیرنٹس اینڈ ٹیچرز، یہ دو وہ طبقے ہیں کہ جن کی باتیں، جن کی ڈانٹ، جن کی تنبیہ، جن کی نگرانی، جن کی روک ٹوک ہمیں بری لگتی ہے کہ کیا ہر وقت میرا پیچھا ہو رہا ہے، کیا ہر چیز کی تلاشی ہو رہی ہے، کیا اس چیز کا پوچھا جا رہا ہے، یہ ہمیں بری لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یقین کریں یہ چیزیں آپ کو اچھا بنا رہی ہیں، آپ کی آنے والی زندگی کو خوبصورت کر رہی ہے۔ اس لیے شکر ادا کریں۔ کیا ادا کریں؟ شکر کہ اس زندگی میں، اس طالب علمی میں آپ کے سروں پر ہاتھ موجود ہے، آپ کو سمجھانے والے استاذ موجود ہیں، آپ کی فکر کرنے والے والدین موجود ہیں، آپ کو بنانے والے معلمین معلمات موجود ہیں، جو دن رات اس فکر میں ہے کہ یہ طالب علم بن جائے، یہ قیمتی ہو جائے، یہ سنور جائے۔ بات سمجھ گئے؟ تو انسان کو ایک وقت ضرور آتا ہے کہ پھر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ بر وقت مجھے غلط اور صحیح کی پہچان کروا دی گئی، ورنہ پتہ نہیں میں کہاں جا کے گر چکا ہوتا۔ قرآن کریم میں سورۃ الصافات 23واں پارہ، اس میں اللہ پاک نے جنت میں جانے والوں کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور ان کی مجلس لگی ہوئی ہوگی، وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، تو ایک دن کیا ہوگا کہ ان میں سے ایک جنتی کہے گا اپنے ساتھیوں سے کہ یار دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو بڑی باتیں کرتا تھا اور میرا مذاق اڑاتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ تم کس راستے پر چل پڑے ہو، میرے دین کے چلنے پر، میرے ایمان والی زندگی پر وہ مذاق اڑاتا تھا، باتوں میں بڑا تیز تھا، لیکن آج تو وہ مجھے نظر ہی نہیں آیا، وہ کہاں چلا گیا۔ اب یہ جنتی دیکھیں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، چونکہ اللہ پاک اور اللہ کے فرشتے وہ ان کی باتوں کو سن رہے ہوں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں دیکھنا ہے کہ تمہارا وہ دوست کہاں ہے؟ تو یہ جنتی کہے گا کہ ہاں مجھے تو دیکھنا ہے، وہ میرا بڑا پکا دوست تھا دنیا میں، اور مجھے کتنا وقت ہوا کہ نظر نہیں آیا، تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو۔ تو فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، سورۃ الصافات، اس کو کہا جائے گا اچھا تم ذرا جھانک کر نیچے تو دیکھو۔ تو یہ جنتی جب جھانکے گا تو یہ دیکھے گا کہ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، کہ اس کا وہ دوست جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا ہوگا۔
وہ جہنم کے بیچ میں پڑا ہوگا. قال تاللہ ان کنت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین. یہ جنتی اس کو دیکھ کے کیا کہے گا؟ کہے گا خدا کی قسم تو مجھے بھی ہلاک کرنے والا تھا دنیا میں. اگر میرے رب کا مجھ پر فضل نہ ہوتا تو میں بھی آج تیری طرح اسی جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو چکا ہوتا. اچھا ہے میں نے تیری بات نہیں مانی، میں تیری باتوں میں نہیں آیا، تیری صحبت قبول نہیں کی میں نے، اور اپنے سمجھانے والوں کی، سرپرستی کرنے والوں کی بات مان لی. آج اللہ نے مجھے جہنم سے بچا لیا، میں جنت میں آ چکا ہوں. اس لیے میرے عزیز طلبہ، پیارے بچوں، اس بات کا یقین کر لیں. یہ آپ کی جو عمر ہے نا، اس میں آپ کا دل چاہتا ہے، شیطان آپ سے کہتا ہے، خواہشات آپ سے کہتی ہے کہ بھائی زیادہ توجہ موبائل کو دے دیں، کرکٹ کو دے دیں، ویڈیو گیمز کو دے دیں، بائک چلانے کو دے دیں، سائیکلیں چلانے پر دے دیں، ادھر ادھر کی دوستیوں، فضول گپ شپوں کو دے دیں، وقت گزاری کر لیں. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ قیمتی سال آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، آپ کل کیا کریں گے؟ دوبارہ طالب علم بنیں گے؟ دوبارہ ناظرہ اور حفظ کے لیے بیٹھیں گے؟ دوبارہ اسکول کے لیے آئیں گے؟ اپنے وقت کو خدا را ضائع مت کریں، اپنے والدین کی محنتوں کو برباد مت ہونے دیں، اپنے اساتذہ کی قربانیوں اور اخلاص کا مذاق نہ کریں. یہی طبقہ اور یہی لوگ ہیں جو آپ کی آج فکر کرتے ہیں. تو اس لیے بری صحبت سے، برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کتنے دن یہ مستیاں ہو جائے گی؟ ہاں، کتنے دن یہ گپ شپیں ہو جائیں گی؟ کتنے دن یہ کھیل تماشا ہو جائے گا؟ چند سالوں کے بعد یقین کریں، اگر آپ نے اپنی زندگی کو نہیں بنایا، یہ ماں باپ پھر آپ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے تو بڑی کوشش کی، آپ نہیں پڑھ سکے، اب جائیں دنیا کا کوئی بھی کام کریں، چاہے آپ کا جسم گندا ہو، آپ کے لباس گندا ہو، آپ کے ہاتھ پیر میلے ہو جائیں، لیکن جائیں اور ہمیں اب دنیا کما کر دیں. کتنے نوجوان ہمیں نظر آتے ہیں جو صاف ستھرے حفظ کے لیے آتے تھے، جو صاف ستھرے مدرسے کے پاک ماحول میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن بری صحبت اور برے دوستوں کا شکار ہو گئے. آج وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، یقین کرے افسوس ہوتا ہے. جو صرف آپ کو ایک دفعہ اپنا موبائل دکھا دیں وہ آپ کا دوست ہو گیا، جو غلط چیزوں پر آپ کو لگا دے وہ آپ کا دوست ہو گیا، جو آپ کو پڑھائی سے، حفظ سے، سبق یاد کرنے سے، مسجد آنے سے، ماں باپ کے ادب اور احترام سے، اساتذہ کے ادب اور احترام سے روک دے، وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے. وہ دشمن ہے، وہ آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو ضائع کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی بے عزتی کروانا چاہتا ہے، وہ آپ سے برا سلوک کرنا چاہتا ہے کہ جیسے میں خود محروم ہوا وہ آپ کو بھی محروم کرنا چاہتا ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ، خیال کریں اپنا. یہ وقت آپ کے پاس ہے، یہ چند سال ہے، خوب جان لگا دے، خوب پڑھ لے. استاذ کی ڈانٹ کو بوجھ مت لیں، استاذ کی سختی کو برا مت سمجھیں، ادارے کے اصولوں کو اپنے لیے دماغ کی ٹینشن نہ کہیں. یہ آپ کو بنانے کے لیے ہے، آپ کو آنے والے حالات کے لیے ایک اچھا، سنجیدہ، باوقار، قیمتی انسان بنانے کے لیے. یقین کرے آپ نے محنت کر لی، آپ نے حفظ کر لیا، آپ نے میٹرک کر لیا، آپ نے درس نظامی پڑھ کے عالم بن گئے، تخصص کر کے مفتی بن گئے، پھر آپ دیکھیں آپ ہوں گے اور یہ دنیا آپ کے پیچھے ہوں گی، آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اچھے طلبہ ہیں، آپ کے اچھے اساتذہ ہیں جو آپ کی تربیت کے لیے فکر مند رہتے ہیں. ان کی قدر کریں، خوب محنت کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ چند سالوں کے بعد ایک وقت آئے گا کہ آپ نہ صرف
اچھے طالب علم بن کر عالم بن چکے ہوں گے، بلکہ اللہ پاک آپ کو اپنے دین کے لیے بھی استعمال کریں گے. آپ کو دنیا کی خوشیاں بھی ملیں گی، آخرت کی خوشیاں بھی ملیں گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق اللہ پاک نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.